اسلام کی ابتدائی تاریخ میں ایک ایسا لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ایک ایسا شخص جو اسلام کا سخت دشمن تھا، اچانک اسلام کا مضبوط ستون بن گیا۔ یہ واقعہ تھا عمار آئیبین کے اسلام قبول کرنے کا، ایک ایسا واقعہ جس نے مسلمانوں کو نئی طاقت عطا کی۔ مکہ میں اسلام کے ابتدائی دن بہت سخت تھے۔ مسلمان کمزور تھے اور کفار مکہ انہیں سخت تکلیف دیتے تھے۔ جو شخص اسلام قبول کرتا، اسے اذیت دی جاتی، مارا جاتا اور معاشرے سے نکال دیا جاتا۔ ان دنوں عمر بن خطاب اسلام کے سب سے بڑے مخالفین میں شمار ہوتے تھے۔ وہ قریش کے طاقتور اور بااثر افراد میں سے تھے اور اسلام کو مٹانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ایک دن عمر بن خطاب نے فیصلہ کیا کہ وہ رسول اللہ کو قتل کر دیں گے تاکہ اسلام ختم ہو جائے۔ وہ تلوار لے کر اپنے ارادے کے ساتھ نکلے۔ راستے میں ایک شخص نے ان سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر بن خطاب فوراً اپنی بہن کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو اندر قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی۔ یہ اللہ کا کلام تھا جسے سن کر دل نرم ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، انہوں نے اپنی بہن اور بہنوئی کو دیکھا اور غصے میں آ گئے۔ انہوں نے پوچھا، یہ کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ؟ پہلے تو انہوں نے انکار کیا، لیکن پھر انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ غصے میں عمر بن خطاب نے اپنے بہنوئی کو مارا اور اپنی بہن کو بھی زخمی کر دیا، لیکن ان کی بہن نے ثابت قدمی سے کہا، عمر، ہم اسلام قبول کر چکے ہیں، تم جو چاہو کر لو۔ ان الفاظ نے عمر کے دل پر اثر ڈالا۔ انہوں نے کہا، مجھے وہ لکھا ہوا دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ ان کی بہن نے کہا، تم پاک ہوئے بغیر اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ عمر نے غسل کیا اور پھر قرآن کے صفحات ہاتھ میں لیے۔ انہوں نے سورۃ طٰہٰ کی آیات پڑھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ یہ آیات سن کر عمر کا دل بدل گیا۔ انہوں نے کہا، یہ کلام انسان کا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا، محمد کہاں ہیں؟ انہیں بتایا گیا کہ مسلمان دارن ارقم میں جمع ہیں۔ عمر بن خطاب وہاں پہنچے۔ جب مسلمانوں نے انہیں آتے دیکھا تو خوفزدہ ہو گئے، لیکن دروازہ کھولا گیا۔ وہ اندر داخل ہوئے اور رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر مسلمانوں نے تکبیر بلند کی۔ یہ تکبیر مکہ کی گلیوں تک سنائی دی۔ اس دن کے بعد اسلام کمزور نہیں رہا۔ عمر بن خطاب کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کو نئی ہمت ملی۔ اب مسلمان کھلے عام عبادت کرنے لگے۔ اسلام کو ایک مضبوط محافظ مل گیا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے دیتا ہے۔ سب سے سخت دل بھی اللہ کے کلام سے نرم ہو سکتا ہے، اور ایک انسان کی ہدایت پوری تاریخ بدل سکتی ہے۔